نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت امام میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم برادران اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگانا، یہ ندا لگانا یا ان صیغوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ندا جائز ہے، درست ہے، اور یہ عمل بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرتا ہے، جبکہ مخالفین کے نزدیک، معترضین کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ جو بندہ سامنے موجود ہو صرف اس کو ندا کے ساتھ ندا کی جا سکتی ہے، ان الفاظ کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ جو بندہ پاس موجود نہ ہو یا دنیا سے اس کا انتقال ہو چکا ہو، اس پر موت طاری ہو چکی ہو، وہ نہ ندا کو سنتا ہے نہ ہی اس کو ندا کرنا جائز ہے۔ یہ اعتراض لے کر ایک تو آپ کو پہلے دن بتایا گیا کہ جو امیر کی ہدایات ہیں یہ پچھلے ساتھی اٹھیں آگے آ جائیں، اٹھیں شاباش، اٹھ کر آگے آ جائیں۔ ایک ماحول ہے، آپ اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ بار بار آپ کو کہا جاتا ہے اور اس کے باوجود آپ بات سننے تک کو تیار نہیں ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک۔ یہ عجیب سی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے اس کے بعد زندگی نہیں،
اس کے بعد کسی کو مخاطب کر کے پکارنا جائز نہیں۔ میں سب سے پہلے اس حوالہ سے کہ کیا روح کے جسم سے نکلنے کے بعد حیات پھر موجود ہوتی ہے یا کہ نہیں، یا ندا کی جائے تو وہ سنتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی، اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب آرنی، اے میرے مالک مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ کریم کی بارگاہ سے آواز آئی ہے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کی جی پروردگار میرا ایمان ہے، یہ بات صرف اور صرف میں اپنے اطمینان قلب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ہوا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا ایسا کرو 4 پرندے پکڑو، فسرہن الیک، انہیں اپنے سے مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کرو، ان کے مختلف اجزاء الگ الگ پہاڑیوں پہ پھینک دو، ذبح کر کے ان کے اجزاء پہاڑیوں پہ پھینک دو، ثم ادعوہن، یہ ہے وہ اصل مقصود ہماری بات کا، انہیں کب بلاؤ جب ان کے ٹکڑے ہو چکے ہوں۔ حضرت ابراہیم کو ان پرندوں کو بلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، زندہ پرندوں کو نہیں، مردہ پرندوں جن سے جان نکل چکی ہے اور ان کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے اجزاء بنا کر الگ الگ پھینکو، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، تو فرمایا یاتینک سعیا، وہ آپ کی طرف دوڑتے دوڑتے آ جائیں۔ سمجھنے کی بات پکار کب ہوئی؟ جب وہ زندہ نہیں تھے، وہ پرندے زندہ نہیں تھے، اس وقت پکار ہوئی ہے انہیں۔ اب آگے قرآن نے بیان کیا یاتینک سعیا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم نے بلایا ہو اور پھر وہ آئے نہ، یہ واقعہ تو ہوا ہوگا نا، قرآن جو بیان کر رہا ہے۔ اب اگر وہ دوڑ کے آ رہے ہیں، کیوں دوڑ کے آ رہے ہیں؟ وہ زندہ ہو کر انہوں نے نہیں سنا، مردہ حالت میں حضرت ابراہیم کا پیغام سنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا، اس پکار کو سنا، اور پکار کو سن کر وہ زندہ بھی ہوئے اور دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا یہ تو پرندے ہیں، انہیں ذبح کر کے کاٹ کے الگ الگ پہاڑوں پہ پھینکا جاتا ہے، پھر ان کی اجزاء کو پکارا جاتا ہے، تو موت کے وارد ہونے کے باوجود وہ پکار کو سن بھی رہے ہیں اور پکار پر لبیک بھی کہہ رہے ہیں، پکار کو سن بھی رہے ہیں اور پکار پر لبیک بھی کہہ رہے ہیں۔ او یار کتنے ظلم کی بات ہے، پرندے جو حیوانات میں آتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین یہ طاقت دے کہ وہ
حالت مردہ کے اندر موت طاری ہونے کے بعد بھی پکار کو سن بھی لیں، اس پر لبیک بھی کہہ دیں، تو انسانوں میں سے ایمانداروں میں اولیاء میں غوث قطب، پھر ان سے اوپر صحابہ، پھر ان سے اوپر نبی، اور خدا کی قسم جہاں مخلوق اپنے اعلیٰ درجے میں انتہا پر پہنچتی ہے، وہاں سے آگے تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ درجہ بندی ہے مخلوق کی، ساری مخلوق اس اعتبار سے برابر ہے کہ ان میں کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی درجہ بندی ہے سب سے کم درجہ جمادات کا، اس سے اوپر نباتات، اس سے اوپر حیوانات، اس سے اوپر انسان، پھر سارے انسان برابر، بولو برابر، پھر ایماندار، انسانوں میں ایمانداروں میں سے پھر آگے درجہ بندی اولیاء، پھر اس میں علماء نے فرمایا ہزار درجے ہیں ولایت کے اندر، پھر علماء مجتہدین کا درجہ سارے غوث و قطبوں سے بلند، پھر اس سے اوپر صحابہ، اس سے اوپر نبیوں سے اوپر اللہ نے تیرے میرے نبی کا مقام رکھا۔ اگر ایک پرندہ جو نچلی درجے کی مخلوق ہے اسے رب یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ندا کو سنتا بھی ہے، پکار کو سنتا بھی ہے، اور پکار کو سن کر لبیک کہتے ہوئے حاضر بھی ہو سکتا ہے، تو جسے اللہ نے ساری کائنات کی مخلوقات میں سے اعلیٰ بنایا ہے وہ ہے تیرا میرا نبی، اس پر موت بھی ایک لمحہ کے لیے طاری ہوئی ہے، جو آج بھی زندہ ہے، تو اگر مردہ سن سکتا ہے تو جس نبی کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ آج تیری میری۔ احباب گرامی، اس لیے یہ اعتراض ہی پہ سے کلی غلط ہو گیا، اور اگر اس پر آپ تھوڑا سا اور تفصیل میں جائیں، خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آنے مقتولین بدر کو یا فلاں کہہ کر نہیں پکارا، یہ ندا کے صیغے تھے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اللہ نے کیا تمہارے ساتھ وہ وعدہ سچ کر کے نہیں دکھایا؟ احباب گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مقتولین کو جو قتل کر دیے گئے تھے ان کو ندا دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس چیز سے اس کی کوئی غرض نہیں بنتی کہ کیا روح کے قبض ہونے کے بعد کوئی کسی کی ندا کو سنتا ہے یا کہ نہیں، اور پھر آپ قبرستان میں جاتے ہیں کیا طریقہ کار ہے، حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں، کیا عرض کرو جب بھی قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو السلام علیکم، سارے بولیے السلام علیکم۔ اب اگر ان کو سلام پہنچتا نہیں ہے، فائدہ نہیں دیتا یا وہ سنتے نہیں ہیں، تو پھر یہ سلام دینے کا کیا مطلب؟ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جب تم میت کو دفن کر کے پلٹتے ہو نا تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی قبر میں سن رہی ہے، میت جسے تم دفن کر کے واپس پلٹ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ قبر کے اندر زندگی موجود ہے، قبر کے اندر زندگی موجود ہے، اور خالق اپنی عطا اور اپنی قدرت کے ذریعے سے جو قبر کے اندر لوگ موجود ہیں ان تک دنیا والوں کی آواز پہنچا سکتا ہے۔ احباب گرامی، اب اصل نقطہ کی طرف آئیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو میں اس کو دو تین حصوں میں تقسیم کر کے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک کے اندر آپ کی مجلس کے اندر حاضر ہو کر آپ کو ندا کرنا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرنا، اس میں کسی بھی طبقہ کو، کسی بھی
کلمہ پڑھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہری حیات میں حضور کی مجلس میں حضور کو خطاب کر کے یا محمد یا رسول اللہ کی صدا لگانے کے اندر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جو حضور کی مجلس میں نہیں ہے، ایک تو ہے نا حضور کی مجلس میں ہے، وہ تو ہم بھی ایک دوسرے کو ایسے مخاطب کرتے ہیں، جب تم سامنے ہو تو میں تم کہہ کر ہی آپ کو پکاروں گا۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی مجلس میں نہیں ہے، دور ہے، تو کیا وہ یا کہہ کر حضور کو پکار سکتا؟ تو احباب گرامی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی صحابہ کرام جو دور ہوتے تھے وہ حضور کو یا کے کلمے کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل آپ نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا یہ سارے ندا کے سیغے، اے نبی آپ پر سلام۔ اب یہ نماز پڑھنے والے آپ سے سوال ہے، نماز پڑھنے والے کیا سارے حضور کے پیچھے ہوتے تھے؟ بہت سارے مسلمان جو مختلف علاقوں میں جنگ کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو صحابہ کو حضور نے خود قاصد بنا کر بھیجا۔ کوئی شام میں موجود ہے، کوئی مکہ میں موجود ہے، کوئی طائف میں موجود ہے، کوئی یمن میں موجود ہے، حضور کے صحابہ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب وہ جب نماز پڑھتے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی کوئی یمن میں کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی مکہ میں بیٹھ کے پکار رہا ہے، کوئی طائف میں بیٹھ کے پکار رہا ہے، کوئی باہر قبائل میں جا کر پکار رہا ہے۔ تو یہ خود صحابہ کرام حضور کی حیات طیبہ کے اندر بھی حضور نے منع نہیں کیا کہ جو مجلس میں ہے میرے پاس ہے وہ تو کہے ایھا النبی، جو باہر ہے وہ ایھا النبی نہ کہے۔ پوری کی پوری احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں سے ایک حوالہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نماز پڑھنے والوں کو منع کیا۔ حضور کا منع نہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ گویا یہ امر جائز ہے، اور پھر ان کا پکارنا درست بانی تب سکتا ہے جب اللہ کے نبی ان کی صدا کو سنتے ہیں اور سلام پڑھنے والوں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور کی حیات مبارکہ کے اندر خود میں نے پچھلے درس کے اندر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں وہ پیش کی کہ نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں، آپ دعا فرمائیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، 2 نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی۔ حضور نے خود یا محمد کے الفاظ اپنے صحابی کو سکھائے، اور یہ دعا صرف ایک صحابی کے ساتھ مقید نہیں تھی، مطلق تھی کہ جب بھی کسی کو حاجت ہو وہ جہاں ہو یہ دعا مانگ لے، اللہ اس پہ کرم فرمائے گا، اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب یہ یا محمد کی صدا حضور کی مجلس میں بھی، کوئی باہر ہے وہاں بھی، اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال فرمانے کے بعد میں بالکل اختصار کے ساتھ، ٹائم تھوڑا سا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ حضور کی حیات طیبہ میں مجلس میں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے گئے تو اس وقت جو مدینہ والوں کا نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ لوگ آج ہمارے نعرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی نعرہ دکھا دو یا رسول اللہ والا، ہم یہ پوچھتے ہیں تم یہ بتلا دو نعرہ رسالت ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرہ کہیں سے دکھا دو۔ ہمارا نعرہ الحمدللہ یہ صحابہ کا نعرہ،
صحابہ نے حضور جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو سارے صحابہ کا نعرہ یہی تھا یا محمد یا رسول اللہ. تو حضور کی آیات مبارکہ کے اندر بھی صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. حضور کی مجلس سے دور رہتے ہوئے بھی یا محمد یا رسول اللہ یا ایھا النبیوں کی صدا لگائی. اب اگلا مسئلہ کہ کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی, ظاہری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی, کیا کسی صحابی نے یا محمد کی صدا لگائی ہے, یا رسول اللہ کی صدا لگائی ہے؟ اگر نہیں لگائی تو پھر درست نہیں ہوگا. اگر لگائی ہے تو پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب لوگوں کی جماعت انہیں قرار دیا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. تو احباب گرامی اس حوالے سے ڈھیر ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں. طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عثمان غنی, میں نے پچھلے درس کے اندر صرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. حضرت عثمان غنی سے ایک آدمی کو کام تھا, بار بار جاتا کام نہ ہوتا. تو حضرت عثمان بن حنیف نے اسے دیکھا, پریشان پایا, پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میرا کام ہے, آتا ہوں ملاقات نہیں ہوتی, بڑا پریشان ہوں. آپ نے فرمایا تو ایسا کر, 2 رکعت نفل پڑھ باوضو ہو کر, اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ. وہ ساری دعا جو پہلے میں حدیث مبارکہ بیان کر سکتا ہوں, یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی. تو یہ صحابی نبی کا حضور کے وصال کے بعد حضرت عثمان کے دور کے اندر دوسرے صحابی کو یہ دعا سکھا رہا ہے. اس سے معلوم ہوا اگر حضور کے وصال کے بعد یا محمد کی صدا لگانا جائز نہ ہوتا تو حضرت عثمان بن حنیف کبھی بھی اس آنے والے سوالی کو یہ دعا سکھاتے. حضرت عثمان بن حنیف کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی یا محمد و یا رسول اللہ کی صدا لگانا کیا ہے؟ سارے بولو, صدا لگانا کیا ہے؟ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پچھلے درس میں میں نے ایک حوالے سے عرض کی. اب یہ دوسری انہی سے متعلقہ حضرت فاروق اعظم کے دور گرامی کے اندر قحط پڑا, اتنا سخت قحط پڑا کہ لوگ حضرت بلال بن حارث کے پاس آئے, کہا ہم تو مر گئے بھوک سے, آپ مہربانی کریں ہمارے لیے کوئی بکری ذبح کریں, ہمیں کچھ کھانے کو ملے. حضرت بلال بن حارث نے بکری ذبح کی. جب بکری کو ذبح کیا, اس کی کھال اتاری تو جو ہڈیاں تھیں وہ اس کی سرخ ہو چکی تھی کاسالی کی وجہ سے. حضرت بلال کی نظر جب اس کی سرخ ہڈیوں پر پڑی تو حضرت بلال بن حارث کی زبان سے بے ساختہ نکلا, یا محمد آہو, یا محمد آہو. یہ صحابہ اکرام حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر حضرت بلال بن حارث کا مصیبت کے اندر استغاثہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ تھا کہ صحابہ کو مشکل پیش آتی تھی, خدا کی قسم وہ یا محمد و یا رسول اللہ کی صدا لگا لیا کرتے تھے. دو حدیث مبارکہ حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے ہیں, البدایہ والنہایہ ابن کثیر ابن اسیر انہوں نے ذکر کیا مسلمان قریب تھا کہ مغلوب ہو جاتے, کافر غالب آ جاتے. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اپنے مسلمان ساتھیوں کو پکارا اور ایک نعرہ لگایا. الفاظ یہ فنادا بشعار المسلمین وشعارهم یومئذ یا محمد یا رسول اللہ. جب مشکل آئی, کافر غالب ہونے لگے, مسلمانوں پہ مشکل لمحہ تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے طریقہ کار کے مطابق, یہ الفاظ قابل غور ہیں, انہوں نے مسلمانوں کے طریقہ کار کے مطابق ندا لگائی. اور مسلمانوں کا طریقہ کار کیا تھا؟ یا محمد و یا رسول اللہ. کہ مشکل پیش آتی تھی تو وہ یا محمد اور یا رسول اللہ کی صدا لگا.
جنگ کے عالم میں صحابہ کا نعرہ یا محمد و یا رسول اللہ کا تھا۔ اسی طرح احباب گرامی یہ سلسلہ آل بیت اطہار کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو حضرت جناب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرفتار کیا گیا آپ کے ہاتھوں میں، انہوں نے جھگڑا ہوا تھا تو حضرت سیدنا زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے انہوں نے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں التجا کی وہ کیا تھی، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین زین العابدین کی دستگیری فرمائیے۔ یہ کون التجا کر رہا ہے؟ حضرت امام، سارے بولیے حضرت امام۔ بھئی دو چار باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ کیا معاذ اللہ صحابہ مشرک تھے؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ دین کو نہیں سمجھتے تھے؟ خدا کی قسم جتنا دین رسول اللہ کے صحابہ سمجھتے تھے اتنا کوئی اور نہیں سمجھتے۔ صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد بھی، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو خود فقیہ محدث صحابی ہے، عالم صحابی ہے، ان کا ایک مرتبہ پاؤں سن ہو گیا، پاؤں سین گیا۔ پاؤں جب سن ہوا تو آپ پریشان تھے، کسی نے کہا جو سب سے زیادہ پیاری ذات ہے نا آپ کو، آپ اسے پکاریے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ فرماتے ہیں اتنا پکارنے کی دیر تھی کہ جو پاؤں سن ہوا تھا اسی لمحے درست ہو گیا۔ اب فاروق اعظم کا بیٹا جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد مشکل پیش آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندا کر رہے ہیں۔ اگر یا کے ساتھ حضور کے وصال کے بعد یہ صدا لگانا جائز نہ ہوتی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ صدا نہ لگاتے۔ آگے چلیے، میں مختلف کیٹاگریوں میں لوگ ہیں، سب کے لیے اپنے اپنے گھر سے حوالے۔ ایک کثیر طبقہ جن میں حیاتی مماتی ہے، دیوبندی حیاتی مماتی، ان کے لیے امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قصیدہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سید السادات جیتو کا قاصدہ، اے سرداروں کے سردار آقا، میں آپ کا ارادہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ کون عرض کر رہے ہیں؟ یا کے ساتھ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کی صدا لگا کر آپ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ خود حضور کی بارگاہ میں یا کے لفظ کے ساتھ ندا کرتے، تابعین ندا کے لفظ کے ساتھ صدا کرتے، امام اعظم خود تابعین میں ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین تابعین کے اندر ہیں، ندا کرتے، اور یہ عمل پورا کا پورا امت کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہیں گے ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہماری حکومت سعودی عرب کے اندر ہے۔ 4 سال پہلے ہم حج کے لیے گئے تو مکہ المکرمہ سے جب مدینہ المنورہ کی طرف روانگی تھی تو مدینہ المنورہ شریف سے پہلے ایک ہوٹل میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں روکا گیا، وہاں پر سعودی حکومت کی طرف سے، باقاعدہ حکومت کی طرف سے ہمیں ایک پمفلٹ ہاتھوں میں تھمایا گیا کہ اس کے اندر مدینہ المنورہ کی حاضری کے آداب ہیں۔ میں نے اس کے ورق پلٹے تو جہاں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی ادا. یہ ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں. مسند امام اعظم کے اندر موجود ہے, عالمگیری کے اندر موجود ہے, در مختار کے اندر موجود ہے. ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرو. میں یہ سپیشلی اس کتابچے کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب وہاں چل رہا ہے نا وہ مذہب ٹھیک ہے. تو وہاں اس سعودی نجدی حکومت کی طرف سے ہمارے ہاتھوں کے اندر جو فرمایا گیا, میں نے وہاں پر جو الفاظ پڑھے انہوں نے لکھا تھا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے جاؤ تو وہاں پر عرض کرو السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. معاملہ حل ہوتا ہوا. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک اگر سیدنا سید اکبر کی جالیوں کے سامنے جاتا السلام علیکہ یا امیر المومنین کے الفاظ دی, باقیوں کو بھی ندا کے صیغے کے ساتھ پکارنے کا وہاں پر حکم انہوں نے تحریر کیا تھا. جب یہ بات ہم یہاں پہ کرتے ہیں نا تو ایک بات عمومی طور پہ کی جاتی ہے, یہ سمجھنے والی ہے جی وہاں جائز یہاں نہیں جائز. کوئی وہاں جائے تو وہاں جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتا ہے. یہاں پڑھے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا. بھائی وہاں کیوں جائز؟ کہتے ہیں جی وہاں قریب ہے. میں نے کہا قریب ہونے کے باوجود وہ اپنی طاقت سے تو نہیں سنوا رہا. یہ بات سمجھنے والی ہے. کہتے ہیں قریب ہے. میں نے کہا قریب نہیں ہے, وہ عالم دنیا میں کھڑا ہے. سلام پڑھنے والا کہاں کھڑا ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ میرے نبی کہاں پر موجود ہیں؟ عالم برزخ میں. کہاں پر ہیں؟ عالم ایک جہان سے دوسرے جہان کا فاصلہ. یہ آسمان جو ہے نا یہ عالم دنیا کے اندر ہے. یہ ہمارے سروں پہ جو ظاہری آسمان ہے یہ آسمان دنیا کے اندر ہے. کتنی مسافت ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اگر ایک جہان کے اندر کی اتنی مسافت ہے تو ایک جہان سے دوسرے جہان کی کتنی مسافت ہے. وہاں کھڑا ہونے والا عالم دنیا میں ہے, میرے نبی عالم برزخ میں ہے. چلو یار یہی مان لو قریب ہے. حضور قبر کے اندر موجود ہیں, اوپر منو مٹی موجود ہے, اور وہاں سلام پڑھنے والا کیا صد لگا کے پڑھ رہا ہے. بھائی وہاں تو کان لگاؤ نا کسی کے منہ کے قریب تب بھی آپ کو آواز سنائی نہیں دے. جو بھی وہاں سلام پڑھ رہا ہے وہ دل میں پڑھ رہا ہے. میں نے کہا جب وہ دل میں پڑھ رہا ہے تو میرے نبی نے کیسے سن لیا؟ کہنے لگے دل میں پڑھ رہا ہے اللہ نے سنوایا. میں نے کہا بدبخت انسان, وہ خدا جو وہاں سے سنوا سکتا ہے کیا اس خدا کی طاقت ختم ہو گئی ہے کہ وہ پنڈ دادن خان سے نہیں سنوا سکتا؟ بھائی وہاں بھی تو اپنی طاقت سے نہیں سنوا رہا. اگر وہاں یہ حیاتی طبقہ جتنا ہے یہ تو سارے اعلانیہ کہتے ہیں نا کہ وہاں یا رسول اللہ جائز ہے. بھائی اگر وہاں جائز ہے تو کیوں جائز ہے؟ کیا تو اپنی طاقت سے سنوا رہا ہے؟ اگر تو اپنی طاقت سے نہیں سنوا رہا, وہاں بھی تیرا قول رسول اللہ کو اللہ سنوا رہا ہے, تو پھر یہ اعتراض اہل سنت کے عقیدے پہ نہیں ہو رہا کہ یہاں سے جائز نہیں. یہ اعتراض در حقیقت خدا کی قدرت پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت وہاں تو ہے کہ سنوا سکتی ہے, یہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ وہ پنڈ دادن خان والے کی آواز وہاں پر سنوا سکتی. میرے بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے جو خدا وہاں سنوا رہا ہے, سنوا وہاں پر بھی کون رہا ہے؟ خدا رہا, اللہ سنوا رہا ہے. جو اللہ وہاں پہ سنوا رہا ہے وہی اللہ چاہے تو جامع مسجد امیر حمزہ کے اندر بیٹھا ہوا روتی آنکھوں کے ساتھ پڑھنے والا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جب پڑھتا ہے تو وہ میرے نبی کو سنواتا بھی ہے اور میرا نبی اس کو جواب بھی عطا. اور پھر
اگر آپ اسی معاملے کو ٹیکنیکلی دیکھیں، میں نے ایک پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ مخلوق کی درجہ بندی ہے۔ مخلوق کی کیا ہے؟ جمادات، جس میں ٹھوس چیزیں، اس سے اوپر نباتات، اس سے اوپر حیوانات، اس سے اوپر انسان، ایماندار، پھر ایمانداروں میں بڑے درجے، پھر اوپر نبی، پھر نبیوں سے اوپر اللہ نے حضور کا درجہ رکھا۔ اب سب سے کم تر جو مخلوق ہے وہ جمادات ہے۔ کون ہے؟ لوہا، مٹی، پتھر، پہاڑ، یہ جمادات کے اندر آتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے جمادات کی چند چیزیں اکٹھی کی، تھوڑا سا تانبا لیا، تھوڑا سا مقناطیس لیا، تھوڑا سا لوہا لیا، انہیں آپس میں ملایا۔ ملانے کے بعد وہ بن گیا موبائل۔ کیا بن گیا؟ موبائل بن گیا۔ اب وہ آدمی بٹن یہاں دباتا ہے، اس کی بات امریکہ جا رہی ہے، امریکہ والا وہاں سن رہا ہے۔ یہ چیز بنی ہوئی کن چیزوں سے ہے؟ جمادات سے۔ اس کے بٹن دباتا ہے، یہ یہاں کی آواز وہاں پہنچا رہے ہیں، وہاں کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ میں نے کہا اگر تیری بنائی گئی مخلوق، تیری بنائی گئی تخلیق، اس کے اندر یہ کمال آ سکتا ہے کہ وہ اربوں میل دور تیری آواز کو پہنچا سکتا ہے، جسے میرا خدا بنا رہا ہے، جسے میرا اللہ بنا رہا ہے، اور بنا بھی ایویں نہیں رہا، بنا بھی پوری کائنات کا سلطان ہے۔ اگر تیری بنائی گئی چیز میں یہ طاقت آ سکتی ہے کہ وہ سینکڑوں کروڑوں میل دور کی آواز کھینچ کے سن سکتی ہے، تو خدا کی قسم جس کے کانوں کو میرا خدا بنا رہا ہے اور ایسے کان بنا رہا ہے کہ جس جیسے کان پوری کائنات میں کسی کے نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم وہ خدا ان کانوں سے اپنے غلاموں کا درود و سلام نبی کو یا یہ کہ انسان کے اندر فن بڑا ہے، خدا میں فن کم ہے۔ اگر انسان کا فن اتنا کام کر جاتا ہے، تو سقائے پان کرتا ہے، تیرا بھائی سعودیہ میں، امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ تیرے سامنے، تو اسے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج اس سے بھی جدید اور سسٹم آ گئے، مختلف طرح کی چیزیں آ گئی۔ بھائی اسے تو نے بنایا، اتنی صلاحیت آ گئی، وہ کروڑوں میل دور بیٹھ کر تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ تیری بنائی گئی چیز کے اندر یہ کمال آ گیا۔ جن آنکھوں کو میرے خدا نے بنایا، ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھ، جن آنکھوں جیسی کوئی آنکھ نہیں ہو سکتی، وہ نبی کی آنکھ اپنے غلام کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کی قسم دیکھ سکتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، بحمداللہ اہل سنت کا عقیدہ اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا جا رہا ہے۔ اور احبابی گرامی، پھر خود علماء دیوبند میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں تمام علماء دیوبند اچھے نظریے کے ساتھ، اکثر علماء کے یہ پیر و مرشد ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضور والا میرا جی کرتا ہے مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر، خوشبودار لباس پہن، نہا دھو کے خوشبودار لباس پہن، اور پھر ذہن کے اندر حضور کا تصور باندھ کہ میرے نبی ایسا سفید لباس پہنتے ہوں گے، ایسا امامہ مبارک پہنتے ہوں گے، میرے نبی کی آنکھیں ایسی ہوں گی، یہ تصور ذہن میں جمع۔ پھر آنکھیں بند کر دائیں جانب متوجہ ہو کے پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بائیں جانب متوجہ ہو کے پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، پھر دل کی طرف متوجہ ہو کے پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا اپنے نبی کا دیدار فرمائے گا۔ خود علامہ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق کے اندر یہ قول موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیا پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اس درود و سلام کے پڑھنے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خامی موجود نہیں، بالکل جائز ہے، درست ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔
تبلیغی جماعت کے بانی مولوی زکریا، ان سے پوچھا گیا اسی درود و سلام کے متعلق جو ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس نے کہا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ سلام اور درود کو ملا کر ان الفاظ کے ساتھ سلام پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تبلیغی نصاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا، اور موجودہ دور کا ان کا بہت بڑا محقق علامہ سرفراز گکھڑوی، اس سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، یہ صدا لگانا جائز ہے؟ تو سرفراز گکھڑی نے تبریز النواظر کے اندر لکھا، کہتا ہے کہ اگر کوئی عشق رسول میں سرشار ہو کر، محبت رسول کے اندر گم ہو کر اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ نعرہ لگانے کے اندر کوئی کباہت نہیں، بالکل جائز ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ حضور کی محبت میں گم ہو کر لگاتے ہیں۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو اب یہ کیا ہوا کہہ دینا یا رسول اللہ، اس کا مطلب تو ہے اللہ کے رسول، یہ تو بے ادبی بنتی ہے۔ میں کہوں گا حاجی صاحب میری جان متوجہ، میں چپ، بھائی بولے تو آگے کچھ کہنا چاہیے نا، مخاطب کیا، مخاطب کر کے چپ ہو جاتے ہیں آپ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو یہ مخاطب کر کے آگے کچھ نہ بولنا، یہ تو جائز نہ ہوا نا، یہ تو گویا بے ادبی بن گئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ، یا اللہ، یا خیو یا قیوم، یا ودود یا کریم، یا رحیم یا رؤوف، یہ سارے ذکر جائز؟ میں نے کہا مخاطب تو یہاں خدا کو کر رہا، اب کہہ رہا ہے یا اللہ، آگے کچھ نہیں بول رہا، کیا یہ ورد کرنا جائز ہے؟ یا خیو یا قیوم کا ورد کرنا جائز ہے یا تو کہہ رہا ہے زندہ ہے ہمیشہ رہنے والے، اب اللہ کو مخاطب کر کے آگے کچھ نہیں بول رہا۔ اگر ایسا خدا کو مخاطب کرنا جائز ہے تو ایسی رسول کو بھی مخاطب کرنا جائز ہے، جیسے یا خیو یہ خدا کا ذکر بنتا ہے، ایسے یا رسول اللہ مسلم کا ذکر بنتا ہے، جیسے خدا کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ جائز ہے ایسے رسول اللہ کا بھی۔ اور ایک اور پیار کی بات فرماتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ ننھا سا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ بچہ بولتا کچھ نہیں، ماں ماں کہتا ہے، ماں کو مخاطب کرتا ہے، روتا ہے امی، کوئی ماں کہتا ہے، کوئی جو بھی الفاظ مخاطب کر کے ماں کو پکارتا ہے، اور جو بار بار پکارتا ہے نا تو ماں اسے دودھ پلا دیتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اسے قضاء حاجت کروا دیتی ہے، وہ پیار سے ماں کو پکار رہا ہوتا ہے، ماں اس کی اندر کی بات کو سمجھ نہیں، کہہ رہا مجھے پانی کی ضرورت ہے، وہ نہیں بول سکتا مجھے دودھ کی ضرورت ہے، وہ نہیں بول سکتا کہ مجھے یہاں پر قضاء حاجت کرنی ہے، وہ صرف ماں کو پکار رہا ہے، اور ماں کو وہ پکار رہا ہے، ماں اس کی ضرورت کو سمجھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ اللہ کا رسول تم سے پیار کرنے والا ہے۔ جب تم کہتے ہو نا یا محمد و یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی اپنے غلاموں کے دل کے احوال کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی مشکل پڑتی ہے تو اللہ کے نبی آ کر مدد فرما جایا کرتے ہیں۔ تو بحمداللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، اور پوری امت کا تسلسل کے ساتھ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی عجیب بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے تو پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن نماز سے باہر، نماز تو کامل توحید کی دلیل ہے، اگر نماز کے اندر یا نبی کی صدا شرک نہیں ہے تو نماز سے باہر بھی یا رسول اللہ کی صدا شرک نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی عقیدہ درست ہے جو اللہ کریم نے ہم اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا، اسی پر ہی ہم سب کو کاربند رہنا چاہیے اور اپنی زندگی اسی عقیدے کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا، ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بہت 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 عظیم ہیں، کسی بھی بارگاہ کے اتنے آداب نہیں جتنے رسول اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ یہ بھی کسی طرح سے درست نہیں بنتا کہ ہم سپیکر ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
ایویں مخاطب کرنے کے لیے بھی یہی درود و سلام پڑھیں۔ عام حالات کے اندر آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں تو صورت میں غائب کے صیغوں کے ساتھ پڑھیں، اور جب آپ کی توجہ کامل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تو نماز کے اندر بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہے نا، اس وقت تیرا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میرے نبی میرے پاس موجود ہیں اور میرے سلام کو سن رہے ہیں اور محبت سے میرے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ جب یہ کامل یقین اور کامل توجہ ہو جائے اس وقت یہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، ورنہ غیر کے جو صیغے ہیں ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ رسالت امام میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔